تو نے حشر کی منزلوں کو کیسا پایا, تو نے جنت کی نعمتوں کو کیسا پایا. اور ابو بندہ مومن کہے گا جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا ہے, جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے, اے خدا تبارک و تعالیٰ میں نے اپنی منزل کو بہت بہتر پایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا, اے بندے بتا تجھے اور بھی کوئی نعمت چاہیے, تجھے اور بھی کوئی چیز کی طلب ہے. فرمائے گا خدا تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی دی جائے, جب میں اپنی زندگی کو حاصل کروں, دنیا کے اندر رہوں, اور جب دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جیتا رہوں, اس وقت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر شہید ہونے کا مجھے موقع میسر ہو جائے, اور اس طرح سے مجھے 10 مرتبہ زندگی دی جائے, اور 10 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر شہید ہوتا ہوا نظر آؤں. اللہ کے رسول کے پیارے حبیب کے پیارے دیوانوں, ہمیں اس حدیث پاک سے درس کیا ملتا ہے, اس حدیث پاک سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ درس یہ ملتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا قیامت کے اندر بھی اونچا مقام ہوگا, قبر کی منزلیں بھی ان کی آسان ہوگی, حشر کے میدان میں انہیں باغ دیے ہوں, حشر کے میدان میں ان کا اچھا حشر ہوگا, اور جنت کے باغات کے اندر انہیں اونچا مقام دیا جائے گا. تو گویا جو شہادہ کی قسمیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم شہادت کے مرتبے پر وہ پہنچتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے. جنگ میدان کے اندر جو ہتھیار سے شہید ہوتے ہیں وہ سب سے عظیم شہادت کے مرتبے پر پہنچتے ہیں. لیکن جب شہادت کے مرتبے پر اس طرح سے پہنچتے ہیں, ان کے لیے حکم ہے کہ انہیں نہ کفن دیا جائے, بلکہ جس طرح سے وہ جس لباس میں ہے اسی لباس کے اندر ان کو دفن کر دیا جائے نماز جنازہ پڑھ کر کے. لیکن جو ان کی اقسام ہے, شہداء کی اقسام ہے, وہ بہار شریعت کے اندر 40 اقسام سے زیادہ ہے, یعنی کہ 40 قسمیں ہیں شہداء کرام کی. جو گھر سے نکلا اور ایکسیڈنٹ کے اندر شہید ہو گیا وہ بھی شہید کہلاتا ہے, جو پانی کے اندر ڈوب کر کے انتقال کر گیا وہ بھی شہید کہلاتا ہے, جو مرض کے اندر مبتلا ہوا اور مرض کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا وہ بھی شہید کہلاتا ہے. لیکن خدا کی قسم یہ برکت حسین صاحب اور ان کے ساتھیوں کی شہادت تو ایسی شہادت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے عاشورے کے شب میں ان کو شہید کیا گیا ہے. ان کا مقام مرتبہ تو کون ہی جان سکتا ہے, ان کے مقام کو کون ہو سکتا ہے. میرے آقا اسلام و اسلام کی پیارے دیوانوں, ان کو دھاردار ہتھیار سے شہید کیا گیا وہی مسجد کے اندر عاشورے کے شب میں. اللہ کے رسول کی پیارے دیوانوں, تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہداء کے لیے مقام عطا فرمائے ہیں کہ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ جانو, بلکہ وہ شہداء ہے, وہ شہید ہے, وہ اللہ کی وہ زندہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی دی ہوئی ہے ان کو تم نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس کو بھی ذرا سمجھیے. اس کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کے ساتھ میں وہی معاملات ہوتے ہیں, کفن دفن ہوتے ہیں, ان کے زوجہ سے دوسرا نکاح بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری کے سارے امور جو عام مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اس لیے ہم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. اب حکم دیا گیا کہ جب تمہاری عقل اتنی نہیں ہے کہ تم شہداء کی زندگی کو سمجھو تو اپنے دل کے اندر یہ گمان بھی نہ کر لینا, اپنے دل کے اندر یہ سوچ بھی نہ لینا کہ وہ شہید ہے, جو زندہ کیسے ہو سکتے ہیں. اگر تم نے یہ گمان کر لیا, خدا کی قسم قرآن مجید سے انکار کر دیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. رزق کس طرح سے دیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کی روح کو ایک سبز پرندے کے اندر شہداء کی روح کو رکھتا ہے, اور وہ جنت کے اندر سیر کیا کرتی ہے, جنت کے اندر گھما کرتی ہے. تو میرا عقیدہ و ایمان ہے کہ جو اس شہید ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دائمی زندگی عطا فرما دی ہے, دنیا آخرت کی اور آخرت کی حیات عطا فرما دی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے رزق عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو بھی شہداء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار ہونے کے لیے توفیق و رفیق عطا فرمائے. وہ کے سینے چمن پھول چنے شاد رہے.